اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ آرمی چیف جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ آرمی چیف نے مزید بھی یہ کہا کہ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے۔ پاک فوج کا نعرہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آرمی چیف عاصم منیر کا خطاب کے دوران مزید کہنا تھا کہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ مذاکرات صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت میں ہوں گے۔ کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھانے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ آرمی چیف عاصم منیر کا خطاب کے دوران مزید کہنا تھا کہ دہشت گردوں سے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، کامیابی ہماری ہوگی۔ اسی پر مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس انالسٹ بریگیڈیئر بابر ریٹائرڈ صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے۔ یقینی طور پر بہت ہی اہم اوورآل جو خطاب تھے اور بات چیت تھی آرمی چیف کی۔ بات کی جائے اگر پاکستان میں دہشت گردی سے جس طور سے پاکستان نے جنگ کی اور مقابلہ کیا اور آج ہم اس مقام پر ہے، یہ تمام تر فوج کی جو قربانیاں یقینی طور پر ہمارے لیے بہت ہی ضروری تھی، اور آج ہم جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں ہم اس سے بہت اہیڈ آ گئے ہیں، لیکن چیلنجز ابھی بھی بہت سارے ہیں اور اسی دور میرے خیال میں یہ جو بیان ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ جی بالکل، بڑا سیر حاصل قسم کا بیان ہے اور چیلنجز ڈیفینیٹلی موجود ہیں۔ ہم نے کافی سفر طے کیا ہے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں، بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں، دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان میں بہت دیر بعد امن قائم ہوا، although کچھ عرصے سے پھر دہشت گردی کی ایک لہر سی آئی ہوئی ہے، اس کی ریزنز ہم سب کو پتہ ہے، بٹ پورے تناظر میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں، بڑا فوکس قسم کا اور ڈیٹیلڈ ان کا کمپریہنسو ایک خطاب تھا اور اس میں مختلف اینگلز کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، سیکیورٹی ایشوز کو بھی، جو ہمارے کچھ موٹیویشنل ایشوز ہیں، کچھ سوشل ایشوز ہیں، کچھ پرسیپشنز ہیں اوورال چیزوں کے بارے میں، چاہے وہ کے پی کے ہو یا ملک کے دوسرے علاقے ہوں یا سیکیورٹی فورسز کے ایشوز ہوں یا ٹرائبل ایریاز کے ایشوز ہوں۔ تو میرا خیال ہے اگر اوورال اس خطاب کو دیکھا جائے تو اس میں ہر کسی کے لیے بڑا پازیٹیو پیغام ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اس میں خیر کامیاب تو الحمدللہ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتے، ان کے لیے بہت واضح پیغام ہے، دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے، اور جو اندر ملک کے بیٹھے ہوئے کچھ آستینوں کے سانپ ہیں ان کے لیے بھی بہت واضح چیف آف دی آرمی اسٹاف کی طرف سے پیغام ہے، اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دنیا کی ریاست مدینہ کے بعد واقعی کلمے کے نام پر، دین اور اللہ کے نام پر بننے والی پہلی یہ اسٹیٹ ہے، پہلی ریاست ہے، تو پاکستان کی حیت کو یا پاکستان کی جو ہمارا نظریہ ہے اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ریلیجن کا نام لے کے گورنمنٹ کو یا اوور آل سوسائٹی کو یا نیشن کو بلیک میل بالکل نہیں کر سکتا۔ حکومت، فوج، تمام لوگ اس کے بارے میں پورے یکجا ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، چیلنجز کیا ہیں اور ان سے نمٹنا کیسے ہے۔ اچھا، بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ ہمیں سیکیورٹی ایکسپرٹ محمد علی صاحب نے بھی، سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو آج جو بیان دیکھا جائے اس کو اوورآل ٹھیک ہے، جو آج کے حالات ہیں اس کے تناظر میں تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آئندہ کی حکمت عملی بھی بتا دی گئی ہے۔ مینشن کیا ہے آرمی چیف نے کہ مذاکرات صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت سے ہوں گے، یعنی کہ یہ دونوں حکومتیں آپس میں بات کریں گی، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر یا پھر کسی بھی گروہ سے بات چیت نہیں ہوگی جو کہ اس سے پہلے ہو رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطاب ہے آرمی چیف کا، یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے جو 5 اہم ترین معاملات ہیں اس کی ڈائریکشن اور سمت کا نہ صرف تعین کرتا ہے بلکہ اس کو بہت کلیئرلی ان کو آرٹیکولیٹ اور کلیریفائی بھی کرتا ہے۔ اور وہ 5 معاملات جو ہیں، سب سے امپورٹنٹ معاملہ جو ہے اس میں وہ پاکستان کی داخلی سلامتی سے منسلک ہے کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کی افواج اور عوام کے درمیان غلط فہمی کی خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں،
सियासत के गार्ब में वो पाकिस्तान के अवाम के और अफवाज के दोस्त नहीं हैं बल्कि दुश्मन हैं, तो उनको कानूनी एतबार से करार वाकई सजा दी जाएगी और उनको माफ नहीं किया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम है। दूसरा पैगाम जो है वो हमारे आइडियोलॉजी के हवाले से बहुत अहम तरीन है, और मैं आपको बताऊं तकरीबन 30 साल में जितने भी आर्मी चीफ्स को सुनने का मुझे इत्तेफाक हुआ है, मैं समझता हूं कि पहली दफा इतने वाज़े अंदाज में जो इस्लामी नजरिया है और पाकिस्तान की अफवाज का जो सिक्योरिटी पैराडाइम है उसकी रिलेशनशिप उन्होंने क्लैरिफाई की है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, पाकिस्तान की फौज एक इस्लामी रियासत की फौज है, और वो इस्लामी जो तालीमात हैं उस पे अमल भी करती है और इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी को प्रोटेक्ट भी करती है, तो और उसको प्रैक्टिस भी करती है। तो जो लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके किसी भी किस्म की तफरकाबाजी फैलाना चाहते हैं या अवाम और अफवाज पे हमला आवर होते हैं, तो उनको पाकिस्तान की अफवाज खून के आखिरी कतरे तक उनसे लड़ेगी और उनको शिकस्त फाश देगी। ये दहशतगर्दों को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है। तीसरा जो मैसेज दिया गया है वो अफगान क़यादत को दिया गया है कि चूंकि 45 साल से हमने खैर सगाली और हमने यानी कि हॉस्पिटैलिटी का बहुत आला मुजाहरा किया है, तो हम ये तवक्को करते हैं कि जो हमारा तर्ज अमल है उसी तर्ज अमल का मुजाहरा और उसकी तवक्को हम अफगान क़यादत से भी करते हैं कि वो हमारे सलामती के मफादात को मद्देनजर रखेंगे। तो चौथा पैगाम है वो अफगान महाजरीन को दिया गया है जो कि पाकिस्तान में मुकीम हैं कि वो भी कवानीन और आइन के हवाले से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि हमारे मफादात के खिलाफ हो या जो हम अपने मेहमानों से जिस तर्ज अमल की तवक्को करते हैं। और जो आखिरी पैगाम है वो हमारे कबायली इलाके के जो हमारे भाई हैं उनको दिया गया है कि उनकी तरक्की और सलामती के हवाले से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं फौज उसमें भरपूर उनका साथ देगी और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सम अप कर दिया है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बाबर साहब, आपकी जानिब आते हैं। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और स्पॉटलाइट में लाना चाहती हूँ जो ख़ास तौर पर मुहाजिरीन के हवाले से बातचीत की गई है। 9/11 के बाद कुछ और 5-8 साल बाद हमने देखा था कि कुछ सिंपथाइजर्स जन्म ले रहे थे जो गैर मुनासिब रवैयों को ठीक समझ रहे थे। मेरे ख्याल में उनके लिए मैसेज बहुत क्लियर है कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको पाकिस्तान के असूलों और क़वानीन के हिसाब से एक तो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजर करनी पड़ेगी और उसी तरह का एटीट्यूड उनसे हम एक्सपेक्ट करें। अफगान मुहाजिरीन का बहुत एक बड़ा इशू है। आज भी पाकिस्तान की सरजमीन पे हमने नियर अबाउट 3 मिलियन अफगानीज को पनाह दी हुई है, जो दुनिया के किसी भी खिते में शायद मुहाजिरीन की सबसे बड़ी तादाद है। और अफगान मुहाजिरीन आपको पता ही है गुज़श्ता 4 दहाइयों से पाकिस्तान में मुकीम है। पहले इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और आपने दुरुस्त फरमाया कि कुछ सिंपथाइजर इन नाम यूज़ करके तो शायद चीज़ों को दूसरी तरफ वो मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। अफगान मुहाजिरीन के लिए बहुत क्लियर पैगाम है। एक्चुअली तो अफगानिस्तान के हालात जो कोई बेहतर हो रहे हैं या बेहतरी की तरफ जाएंगे तो इनको अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए। ज़ाहिर है अभी उनको ज़बरदस्ती आप भिजवा नहीं सकते, तो अगर यहाँ पर उन्होंने रहना है तो पाकिस्तान के कवानीन को बहरहाल उनको रिस्पेक्ट करनी है। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बहुत सारी शिकायत सामने आती हैं, बहुत इशू सामने आते हैं कि इनमें से कुछ लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं जो कि कानून और आइन और रियासत उसकी इजाज़त नहीं देती। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो पैगाम अफगान मुहाजिरीन को दिया है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी को, हमारी मेहमान नवाजी को आप गलत अंदाज में मत लें, उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करें। आप ठीक है, हमारे भाई हैं, हमारे नेबरिंग कंट्री से आप लोग आए हुए हैं, यहाँ पर आप रह रहे हैं, आपको हमें लुक आफ्टर किया है, अभी भी कर रहे हैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैल के कुछ ऐसे लोगों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करें जो रियासत और मुल्क के लिए मसला पैदा करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का इशू हो या सोशल इशूज़ हो। बिकॉज अफगान मुआशरीन से रिलेटेड बहुत सारे सोशल इशूज़ भी हमारे मुआशरे में आ रहे हैं, शहरों में लोगों को इनसे शिकायत हो रही है। तो मेरा ख्याल ये बहुत क्लियर है, बहुत ज़रूरी भी है और इसको करना बहुत ज़रूरी चाहिए हमें।
ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे, आज जो आर्मी चीफ की जानिब से बयान दिया गया है आपके सामने है, बहुत क्लियर मैसेज दिया है उन्होंने, अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत से बातचीत होगी, किसी गिरोह से बातचीत नहीं होगी, और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ जो मेंशन की कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। एक तो पूरे बयान पे हम आपका तजिया लेना चाहेंगे, दूसरा क्या अफगान हुकूमत इस बात को तस्लीम भी करती है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान में जिस तरीके से अफगान आवाम को हमने जगह दी है, क्या उस बात को एहसान के तौर पर तस्लीम किया भी जाता है या नहीं? जी, पहले तो ये स्टेटमेंट पे मैं बिल्कुल तबसरा करूंगा कि ये तो एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है और ये हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको भी रीअश्योर करती है, और ये जो वहाँ की पॉपुलेशन है न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स की, उसको भी ये बड़ा क्लियर सपोर्टिंग मैसेज है। क्योंकि वहाँ का आपको पता है कि सारा जो कबायली मशरान का निज़ाम था और कबायली ढांचा जो था, जो रसूम और रवाज पे खड़ा था, उसको उसका तारोपोद बखेर दिया गया। ये 10-15 साल की जो कॉन्फ्लिक्ट रहा और उसमें जो अमेरिकन जो फोर्सेस थी और उसको अफगानिस्तान में जो रेजिस्टेंस मिल रही थी, वहाँ से जो क्रॉस बॉर्डर जो हमारे एक्टिविटी थी, तो उसमें भी हम पे असरात हुए। हमारी अफवाज ने, एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, सब ने मिलकर उन एरियाज को दहशतगर्दों से साफ कराया और उसके लिए बड़ी जानी कीमत दी गई, और नतीजतन वहाँ पे कुछ नुकसान भी हुआ, इमलाक का भी हुआ लोगों का, और वहाँ IDPs का काफ़ी वो प्रेशर बढ़ गया। अब वो सारी जो डेवलपमेंट एफर्ट है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक बिल्कुल अमन उस इलाके में ना आ जाए। और ये जो जितनी फौज ने और बाकी इदारों ने मिलकर डेवलपमेंट की, और उसके बाद न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट होने के बाद जब कानून की अमलदारी के लिए वहाँ की एक निज़ाम सिविलियन हुकूमत का डेवलप होना है, तो उसको पूरे तरीके से उस्तवार करने के लिए अमन की ज़रूरत है। उस अमन को डिस्टर्ब करने के लिए अगर सरहद पार से मुदाखलत हो रही है, वहाँ से उनको जो TTP है उसके लिए सेफ सेंचुरीज हैं और उनको वहाँ पे उस तरीके से रोका नहीं जा रहा या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो ये एक बाहिस तशवीश है। और उसकी भी क्लियर आज आर्टिकुलेशन की गई है। मैसेजिंग टू फ्रेंड्स है कि जी आपको जो पाकिस्तान ने हर स्टेज पे सपोर्ट किया, जब आप पे किसी भी किस्म की उफ्ताद आई तो पाकिस्तान ने अपने दरवाजे वाह कर लिए। अभी भी मुहाजिरीन की सूरत में हमारे पास को 3 मिलियन से ऊपर अफगान मुहाजिरीन का प्रेशर है। वसाइल की कमी के बावजूद उनकी सपोर्ट की जा रही है, और जो अफगान ट्रेड है उसमें जो स्पेशल कंसेशंस हैं, अफगान जो APPDA एग्रीमेंट है ट्रांजिट ट्रेड, उसके मुताबिक तो अफगानिस्तान जैसे लैंड लॉक्ड मुल्क को अगर पाकिस्तान ने इवन इस अपनी कीमत पे कि हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, मगर उन तमाम मसाइब के बावजूद पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट को नहीं छोड़ा, तो उसका हमें क्या सिला मिल रहा है। तो ये तो बड़ी एक क्लियर आर्टिकुलेशन है। और दूसरा ये मैसेज है टू पॉपुलेशन कि अब आपकी मदद से, आपकी जो ख्वाहिश का जो मजहर है कि जी इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को किसी भी किस्म की जो जत्था है या मिलिटेंट्स हैं उनकी आमाजगाह बनने ना दिया जाए। तो मेरा ख्याल है बड़ा वाशगाब मैसेज है, और इसकी जो आगे जो हमारा जो अमल होगा इन पॉलिसी स्टेटमेंट्स पे, तो उसके लिए भी काफ़ी ये बायसे ये अमर काफ़ी बायसे तकवीत है। ठीक, राशिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब, यकीनी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी का भी आज एक अनाउंसमेंट थी और कई बहुत अहम इनिशिएटिव्स हैं जिनका जिक्र किया गया है, ख़ास तौर पर कबायली इस्लाह के अंदर जो तमाम तर इस वक्त हालात की बेहतरी के बाद ही आप इस तरह की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा साइन है कि हम वहाँ आ गए हैं।
کہ جہاں ہمیں انفراسٹرکچر کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے ہم اس بارے میں، اور آبویسلی فوج کا اپنا ایک بہت اہم کردار ہے اس میں، لیکن ساتھ ہی یہاں کے جو لوگ ہیں جو ان کی محرومیاں ہیں، میرے خیال میں ان کو آنسر کرنے کے لیے بہت بہترین ہے کہ آپ انہیں اکنامکلی ساؤنڈ کریں پہلے. جی بالکل، دیکھیے جو کسی بھی کانفلکٹ زون کے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو بنیادی مسائل اور گریونسز ہیں، جب تک آپ ان کو سسٹینیبلی اور ایڈیکویٹلی ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ انوائرمنٹ اس وقت تک تبدیل یا امپروو نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا دہشت گرد آ کے مقیم ہوتے ہیں اور اس گریونس کو استعمال کرتے ہیں، ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، ویپنائز کرتے ہیں ریاستی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو دیکھیں فوج جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے صرف ان کے ذریعے فوجی کارروائیوں یا انٹیلیجنس بیس آپریشن یا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے ذریعے ہی نہیں کر سکتی، بلکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو گینز پاکستان کی افواج نے اتنی قربانیاں اور اتنے مشکل حالات میں حاصل بھی کی ہیں ان کو انشور کیا جائے، ان کو ڈیوریبل اور سسٹینیبل اسی وقت بنایا جا سکتا ہے جب وہ جو کازز ہیں، سوشو اکنامک جو گریونسز ہیں وہاں کے لوگوں کے، ان کو ایڈریس کیا جائے، گورننس کو بہتر کیا جائے، ان کے لیے ان کا معیار زندگی بہتر بنایا جائے، وہاں سلامتی کا نظام قائم کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے دہشت گردی کی خود مخالفت کریں. صحیح. اچھا محمد علی صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا ان تمام صورتحال کے بعد وہ ٹرسٹ بھی کریں گے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی. آپ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، جاننا یہ چاہیں گے یہ تمام چیزیں جس طریقے سے آج آرمی چیف صاحب نے مینشن کر دیا ہے کہ صرف بات چیت ہوگی اور وہ بھی عبوری حکومت کے ساتھ، ایک تو ہمیں یہ راستہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ ہم نے جیو فینسنگ بھی کی جن کو بار بار نقصان پہنچا کے یہاں پر انٹر ہونے کی کوشش کی گئی. یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن پر کام کرنا باقی ہے جس کے بعد اس طریقے سے دہشت گردی کو روکا جا سکے؟ دیکھیے اس میں جو بنیادی اپروچ آپ کو کلیئرلی اس سپیچ میں بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ حال ہی میں جو افغان انتظامیہ کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں یہ زور دیا گیا ہے افغان طالبان کے اوپر کہ وہ افغان سرحدوں کے باہر ان کو جہاد یا کسی بھی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان نے، آپ جانتے ہیں آرمی چیف کی اس اسپیچ سے پہلے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے لیول پہ بھی ہم نے تشویش ظاہر کی تھی کیونکہ افغان انتظامیہ بدقسمتی سے ناکام نظر آ رہی تھی کہ اس سرحد پار سے جو حملے پاکستان کے اوپر کیے جا رہے ہیں ان کو ناکام بنانے میں. تو لیکن یہ جو کچھ سوچ میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے جو ڈیمانڈز ہیں اور پاکستان کے جو کنسرنز ہیں اس کو رجسٹر ہوئے ہیں، اور بتدریج کابل انتظامیہ میں یہ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں جو سفارتکاری ہے اور ان کی فیسیلیٹیشن اور مین سٹریمنگ میں جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے وہ کسی نے ادا نہیں کیا. تو اگر پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کو وہ ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ خود بھی دنیا میں اپنے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، ڈپلومیٹک مین سٹریمنگ یا انویسٹمنٹ میں وہ مزید مسائل میں اضافہ بھی کریں گے، اور ان کی حکومت بھی عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ مزید کمزور ہو جائے گی. تو ان کے اپنے ذاتی مفاد میں ہے کہ وہ پاکستان کے سیکیورٹی معاملات اور انٹرسٹ کو کنسیڈر کریں اور انشور کریں کہ ان کی سرحدوں سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو. تو اس انداز میں پاکستان کی جو اپروچ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام آباد کا جو رابطہ ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ کابل انتظامیہ سے ہے. تو کابل کے انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ افغانستان کی پوری ٹیریٹری کے جو بھی انڈیویجول اس میں رہتے ہیں ان کی قانون کی عملداری اور اس کی پابندی کو وہ انشور کریں، بجائے کہ ہم لیجیٹیمائز کریں کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو، جو کہ پچھلی حکومت کی مجھے کہنے دیجئے ایک طرح سے غلطی تھی. کیونکہ جب بھی آپ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر یا دہشت گرد تنظیم سے اوورٹلی پبلکلی مذاکرات کرتے ہیں تو ان کو آپ پولیٹیکل سپیس بھی دیتے ہیں، لیجیٹیمائز بھی کرتے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈز بڑھتی جاتی ہیں، اور وہ پھر اس ٹائم اور سپیس کو یوز کرتے ہیں اپنی صف بندی اور ہتھیار اور اپنی کیپیبلٹی میں اضافے میں، بجائے کہ وہ امن کا راستہ اپنائیں.
صحیح, لیکن اس میں محمد علی صاحب میرے خیال میں ایک کنفیوژن بھی ہے, وہ جو ایک پولیٹیکل اور ریلیجیس ایسپیکٹ دونوں چیزوں میں بیچ میں آ جاتا رہا ہے بار بار, اس کی وجہ سے عام عوام بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا جو دوسری جانب سے اگر حملہ ہو رہا ہے اس کی طرز یا اس کی بیسکس کیا ہے, اس پر دوبارہ آئیں گے. لیکن ابھی راشد صاحب کی جانب ہمیں جانا ہے. افغان وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے یہ کہا ہے کہ اگر بیرون ملک حملے کیے گئے تو وہ جہاد نہیں بلکہ ایک جنگ ہوگی. آپ اس بیان کو کس طور سے دیکھتے ہیں؟ بیکاز پاکستان میں ایک بہت ہی ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے ان ساری باتوں کا, اور پھر دوسری جانب سے جب اس طرح کے بیان آتے ہیں اس کو انڈرسٹوڈ یوزلی غلط کیا جاتا ہے. جی راشد صاحب. محمد علی صاحب کی جانب بھی آ جاتے ہیں. محمد علی صاحب, ایک تو پہلے والا میرا سوال جو آپ یہ بات کر رہے تھے اسی جانب کے, اس کے اندر ایک کنفیوژن بھی رہتی ہے. جب بھی کبھی افغان حکومت سے بات کرنے کی بات آتی ہے یا ہم بیچ میں چاہتے ہیں کہ کوئی اس حوالے سے مذاکرات ہو سکے, تو ایک ریلیجیس ایسپیکٹ کہیں نہ کہیں بیچ میں آ جاتا ہے جو کہ کنفیوز کر دیتا ہے بہت ساری باتوں کو. اور پھر یہ والی بات جو ابھی افغان وزیر دفاع کی جانب سے آئی ہے کہ اگر بیرون ملک حملے کیے گئے تو وہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہوگی. یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا اور تھینک یو فار یور کوشچن. یہ ان دونوں سوالوں کا بڑا مربوط اور پروفاؤنڈ جواب آرمی چیف نے آج دے دیا ہے. دراصل میں آپ کو ایز اے سیکیورٹی ایکسپرٹ یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ سیاست کا نام یا لبادہ اوڑھ کے پاکستان کی افواج اور عوام کے درمیان غلط فہمی کی خلیج عائل کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی پاکستان کے قومی سلامتی کو اتنا ہی نقصان پہنچا رہے ہیں جتنا کہ وہ دہشت گرد جو کہ فزیکل حملے لوگوں کے جان اور مال پر کر رہے ہیں. تو دراصل پاکستان کی قومی سلامتی کو جو اس وقت خطرہ ہے وہ صرف دہشت گردی سے نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل ڈومین میں ان عناصر سے بھی ہے جو کہ سیاسی گارب میں عوام اور افواج کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو فوج جو پاکستان کی فوج ہے وہ بیک وقت ان دونوں محاذوں پر ہائیبرڈ وارفیئر کے اندر برسر پیکار ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں, وہاں کے جو کنسرنز ہیں لوگوں کے وہ ایڈریس کریں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم جو لوگ سیاست کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے فوج کے امیج یا اس کے اوپر جو ٹرسٹ ہے عوام کا اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس کو بھی انٹلیکچولی اور میڈیا کے ذریعے سے اس کو عوام کو حقائق بتائیں. اور اس میں پاکستان کے جو چینلز ہیں میڈیا ہیں اس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ کسی خبر کو اور غلط بیانیے کو ویریفائی کیے بغیر غیر محتاط انداز میں عوام تک نہ پہنچانے کا باعث بنے تاکہ کہیں بغیر جانے بوجھے وہ ہمارے دشمن کے مفادات کو آگے بڑھانے میں اور افواج کے اوپر ہماری عوام کی ٹرسٹ اور رسپیکٹ کو کم کرنے کا اعلی کار نہ بن سکیں. صحیح, ٹھیک. سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بریگیڈیئر راشد ولی نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب سے کچھ دیر پہلے عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر جہاد کر رہے ہیں, کامیابی ہماری ہوگی. پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہے. کے پی پولیس ایک شاندار فورس ہے, بے پناہ قربانیاں دی ہیں. حکومت کی منظوری سے قبائلی اضلاع میں سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا. پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی. پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے. پاک فوج کا نعرہ ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں. مذاکرات صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت سے ہی ہوں گے.